الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے مالامال فرما کر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کرو، جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جاؤ، اور سمجھنے کے لیے اور آسانی کے ساتھ کہ کتاب و سنت پر عمل کرو، کتاب و سنت کے پابند ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ تو اب اپنے گھر والوں میں کون کون شامل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، اور پوری امت کی خواتین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو سب کے نبی ہیں، تو پوری امت کے خواتین کو بھی نبی مخاطب کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے ذمے ہمارے اہل و عیال کون ہیں؟ ہمارے ہم شادی شدہ ہیں تو ہماری بیوی، ہمارے بچے،
اگر ہمارے بہنیں ہمارے ماتحت ہے، ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، تو وہ بھی ہمارے اہل میں شامل ہے، ہمارے ذمے میں۔ بوڑھے والدین جن کی ضروریات کی ذمہ داری ہماری ہے، جن کی ہم کفالت کرتے ہیں، تو وہ والدین کی بھی ذمہ داری ہماری۔ ایسے ہی اگر خاندان کے کوئی رشتہ دار، ماموں کے لڑکے ہو، چاچا کے لڑکے ہو، کسی وجہ سے تمہاری سرپرستی میں آ جائے، تو وہ بھی تمہارے اہل میں شامل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم کو ان کو بھی آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بیوی بچے بس، جتنے لوگ تمہارے ماتحت ہیں، جتنے لوگوں کے تم ذمہ دار ہو، ان کو آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع، کہ تم میں سے ہر شخص کو سوال ہوگا، ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بیوی کے بارے میں شوہر سے سوال ہوگا، بچوں کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا، اور بہنیں ماتحت ہے تو بہنوں کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ تو ہر ایک کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں فیوچر کا لفظ آتا ہے کہ بھائی آپ کا فیوچر کیا ہے، آپ کے بچوں کا فیوچر کیا ہے، تو صرف یہاں تک سب کی سوچ جا کر رک جاتی ہے کہ بھائی میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں کنٹری جائے گا، فلاں کمائے گا۔ بھائی یہ تو فیوچر ہے، لیکن یہ حقیقی فیوچر نہیں ہے۔ حقیقی فیوچر ہے موت کے بعد کا، حقیقی فیوچر ہے میدان محشر، حقیقی فیوچر ہے پل صراط کا راستہ پار کرنا، حقیقی فیوچر ہے جنت، حقیقی فیوچر ہے جہنم۔ اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ جب سوال ہوتا ہے کہ تمہارے بچوں کا فیوچر کیا ہے، تو کسی کی سوچ میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی ہاں میرے بچے کو میں دیندار بناؤں گا، میرے بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ کسی کو اس کی فکر نہیں، میرے بچے کو میں دین کا داعی بناؤں گا، میری فکر ہے کہ میرے بچے جنت میں کیسے جائیں، میری فکر یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو جتنے میرے ماتحت ہیں ان کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانے کی فکر کروں۔ اس فیوچر کی کسی کو فکر نہیں۔ دنیا کے پیچھے کمانے میں ایسے لگے، اپنا کریئر اور اپنا فیوچر ہم نے صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے یا موت تک کا ہم نے فیوچر کا سوچ لیا۔ فلاں ملک جائیں گے، اتنا کمائیں گے، شادی کریں گے، بچوں کی ذمہ داری، بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی زندگی وہ جئیں گے۔ بھائی یہ تو ٹھیک ہے اسباب کے دائرے میں۔ سوال ہے کہ مرنے کے بعد جہاں سوال و جواب ہوں گے، جہاں پہلی منزل پہ کامیاب ہوگے تو دوسری منزل تک سفر آسان ہوگا۔ اس فیوچر کے بارے میں کیا سوچا؟ اس خبر کے گڑھے کے بارے میں کیا سوچا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کا باغ بھی ہے یا جہنم کا گڑھا بھی ہے؟ اس فیوچر کے بارے میں کیا فکر ہے کہ اس خبر کے گڑھے کو کیا بنانا ہے؟ اس فیوچر کے بارے میں کیا تم نے سوچا ہے کہ جب اللہ میدان محشر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب ہزاروں سالوں سے جو دفن ہے زمین میں ان کو بھی اٹھایا جائے گا اس دن؟ اور اس فیوچر کے بارے میں کیا سوچا کہ جب سور پھونکا جائے گا، پوری انسانیت جمع ہوگی میدان محشر میں، اور سوال ہوگا کہ بتاؤ تم خبر میں کتنے دن سوئے؟ سوال ہوگا کہ تم خبر میں کتنے ہزاروں سال سے بھی جو سویا ہوا ہے، اور پتہ نہیں قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے۔ تو جب یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ تم خبر میں کب سے سوئے رہے، تو وہ کہنے لگیں گے شاید ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ، آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو پھر اس دن کے بارے میں کیا سوچا؟ 50,000 سنہ، میدان محشر کا ایک دن دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر، 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن میدان محشر کا۔
50,000 سال 50,000 سنہ. تو اس دن کے بارے میں کیا سوچا؟ اس فیوچر کے بارے میں کیا سوچا جہاں کھڑے ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ آج دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. جب یہ سورج سر کے اوپر ہوگا، پسینے میں انسان ڈوبا پڑے گا، پانی کا سوال کرے گا، کوئی دینے والا نہیں ہوگا. اس فیوچر کے بارے میں کیا سوچا؟ اس فیوچر کی کیا فکر کی؟ اور وہاں نام اعمال دیے جائیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں نام اعمال دیے جائیں گے. کسی کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، کسی کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے. جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے تو وہ تو خوش ہو جائے گا کہ بھائی میرا تو بیڑا پار ہو گیا ہے، لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں آئے وہ تو روتا رہے گا. وہ کہتا ہے کہ کاش یہ دیا ہی نہ جاتا، کاش یہ نام اعمال دیا ہی نہ جاتا. اس دن کہا جائے گا ہا اقرؤ کتابیہ، کہ پڑھو اپنے نام اعمال. زندگی دی تھی ہم نے تم کو، زندگی میں اللہ نے ہر چیز کی تم کو سہولت دی تھی، تمہیں ایمان کی بھی دولت سے نوازا تھا، تمہارے ضرورتوں کو بھی پورا کیا گیا تھا، اور ہر آنے والی مصیبتوں سے بھی تم کو محفوظ کیا گیا تھا، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بھی تم کو محفوظ کر دیا گیا تھا. لاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری، پڑھو ہا اقرؤ کتابیہ. تو جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ کہے گا کہ کاش یہ نام اعمال نہ دیے جاتے. کبھی اس فیوچر کے بارے میں خیال آیا؟ کبھی فیوچر کا لفظ سنے تو خبر کی زندگی یاد آئی؟ کبھی فیوچر کا لفظ سنے تو میدان محشر یاد آیا؟ پھر وہ راستہ جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اس راستے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہاں کی دنیا کے جو روڈ ہوتے ہیں وہ 4 ٹریک کے ہوتے ہیں، وہ 8 گاڑی ایک ساتھ جا سکتی ہیں، 8 ٹرک جس کو کہا جاتا ہے. لیکن پل صراط کا راستہ تو ایسا نہیں ہے، پوری انسانیت کو اس پر سے گزرنا ہے، اور وہ راستہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. بتاؤ کیسے پار کرو گے؟ کبھی اس فیوچر کے بارے میں سوال ہوا؟ کبھی اس فیوچر کی فکر ہوئی؟ جب حکم ہوگا کہ پل صراط کا راستہ پار کرو، سواریاں کا انتظام کیا جائے گا. یہی سواری جو دنیا میں ہم اللہ کے نام پر عید الاضحیٰ میں قربان کرتے ہیں، ان سواری کو پیش کیا جائے گا. اور پل صراط کے راستے پر کچھ ایسے کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ جس سے بچ کر نکلنا ہے، ان کانٹوں کو لگ گئے تو سیدھا جہنم میں گرو گے. فکر ہوئی کبھی اس فیوچر کی؟ فکر ہوئی کبھی اس راستے کو پار کرنے کی؟ کچھ ہوں گے اللہ والے جن کو اللہ بخش دے گا، جن کی اللہ مغفرت کر دے گا، وہ سواری پر بیٹھیں گے، پل جھپکتے جنت میں نظر آئیں گے. وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں؟ قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں؟ جنت میں جانے کی خواہش تو ہونی چاہیے اور سب کو ہے، مگر جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی امت کو فکر نہیں ہے. فیوچر کا سوال ہوتا ہے تو کھاؤ کماؤ زندگی گزارو، بچوں کے فیوچر کی تو فکر ہے، مگر اپنے گھر والوں کے آخرت کی فیوچر کی فکر نہیں ہے. وہ زندگی ایسی زندگی کہ ایک بار جاؤ گے تو وہاں پر لوٹ کر نہیں آؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام تک آج تک کتنے انسان دنیا سے رخصت ہو گئے، آئے کوئی لوٹ کر؟ نہ نبی آئے نہ کوئی ولی آئے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ زندگی ایسی ہے کہ یہاں صرف جانا ہے، واپس لوٹ کر آنا نہیں ہے. جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی. اس دن حساب و کتاب ہوگا، اور اگر اللہ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر آسان ہے. جہنم کی آگ بہت آسان ہے. کئی ہزاروں میل دور سورج ہے، اس کی دھوپ کی تپش ابھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، ابھی گھر سے نکلا نہیں جا رہا ہے. سہولیات کا انتظام ہے کہ گھروں میں کولر لگاؤ، اللہ نے استطاعت دی تو اے سی لگاؤ، یہ ساری فکریں ہیں. کیا اس جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی تو کوئی فکر ہے؟ کیا جنت میں داخلے کی کوئی فکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو جب حکم ہوا تھا کہ جہاد کے لیے نکلو، تو عرب کی تپتی زمین اور عرب کی وہ گرمی، اور اس وقت کوئی سہولیات نہیں، سواری یا پیدل چلنا. تو جب صحابہ تیار ہوئے
اور بالکل وہاں پر ان کا جو کاروبار تھا تقریباً وہ کھجور پر تھا، کھجور پکنے کے قریب ہے، حکم آیا کہ جہاد کے لیے نکلو۔ تو منافقین نے صحابہ کے درمیان میں یہ بات مشہور کر دی کہ بھائی ابھی تو پھل پک رہا ہے، یہ ابھی تو پھل کھانے کا وقت ہے، یہ پیسے کمانے کا وقت ہے، یہ عرب کی تپتی ہوئی زمین، یہاں کی گرمی کون برداشت کرے گا، کون خواہ یہ برداشت کر نکلے گا جہاد کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس گرمی سے سخت ہے، جہنم کی بھاپ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ یہ بات صحابہ کو سمجھ میں آ گئی تھی، وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں دنیا کی گرمی تو برداشت ہے، ہم جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ تو برداشت ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے۔ وہ نکلے اللہ کے لیے اور منافقین رہ گئے۔ کیا قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ جہنم اتنی خطرناک ہے، جہنم کا نام سنتے ہی ڈر لگتا ہے، مگر جہنم سے بری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جانا ہے، اس سے بھی برا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا دل میں تو پھر ایک مدت تک جلا کر پھر جنت میں ڈالا جائے گا، مگر وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال۔ تو اگر وہاں کے دن کے حساب سے اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اور اگر موت کے وقت ایمان کی حالت میں اگر موت آئی تو پھر یہ سارے اس کے ساتھ معاملات ہیں، چاہے تو اللہ معاف کرے یا جہنم میں اللہ اس کو داخل کر سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کرے، یہ اللہ کی مرضی۔ لیکن اگر ایمان پر ہی موت نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچو کہ جب سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ان کو نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، اب جہنم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتے کو کہ جہنم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر سوچے، اگر ہم خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے گئے اور بے ایمانی جو غفلتی ہماری چل رہی ہے، اس غفلت کی بات کے نتیجے میں بے ایمانی کی حالت میں موت ہو گئی اور جہنم کے فرشتے کو حکم ہوا کہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اب بتاؤ پھر جہنم سے کبھی آزادی ہوگی؟ کبھی جہنم سے آزادی نہیں ہوگی، دروازہ بند ہو گیا، ختم، اب کوئی ایمان والا نہیں رہے گا۔ تو کبھی اپنے اس فیوچر کے بارے میں خیال آیا؟ کبھی اپنی اس زندگی کے بارے میں خیال آیا؟ کمانے اور دھمانے کی تو فکر ہے، باپ نماز نہیں پڑھتا، اولاد نماز نہیں پڑھتی، کیا سمجھتے ہیں یہ بخشے جائیں گے؟ باپ نمازی ہے، اولاد بے نمازی ہے، باپ کیا سمجھتا ہے یہ نماز بچائے گی اس کو اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں بچائے گی، سوال ہوگا۔ گھر میں بے حیائی، گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، باپ نمازی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ نماز بچائے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں بچائے گی۔ اور معذرت کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ غیروں کے فلمیں، غیروں کے سیریلہ گھروں میں دیکھتے ہیں اور ان کے سیریلوں میں، ان کے فلموں میں جو پوجا ہوتی ہے وہ پوجا کی گھنٹی مسلمان کے گھرانے میں بجتی ہے۔ شرم نہیں آتی امت مسلمہ کو؟ غیر اللہ کی پوجا امت مسلمہ کے گھروں میں ہو رہی ہے اور یہ امت دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، ملے گی جنت، کوڑے پڑیں گے، پردے کا کوئی نظام نہیں، شادی بے حیائی، شادیوں میں ویڈیو گرافی، باجے، بارات، آپس میں مردوں اور خواتین کا اختلاط، پھر کہتے ہیں کہ دیندار کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ شرم نہیں آئی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ کام کرنے کا حکم نبی نے دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی خیال آیا؟ یہاں کتنے بھی سمجھا لو، گھر جاؤ گے تو وہی کام، وہی بے حیائی، اپنے گھر والوں کے دنیا میں سہولت کے لیے ہر کام کرتے ہیں، آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ تمہاری یہ محبت دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سود کی کمائی ہو رہی ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہے، نماز بچائے گی؟ دلوں میں بغض و کینہ بھرا ہوا ہے،
نماز کے پابند بھی ہیں، جماعتوں میں بھی جاتے ہیں، دین کے کاموں بھی رہتے ہیں، مگر لوگوں کے متعلق کینہ رکھتے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں معافی ملے گی؟ شب قدر جیسی رات، شب برات جیسی رات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور امت کو وہی غفلتی، اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کی فکر ہے، آخرت کے فیوچر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد ایسی اولاد کو چھوڑ جاؤ جو کم از کم تمہارے لیے ایسا ثواب کرے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوا تو نہ کرے تم کو۔ وہاں سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو اولاد کی نعمت دی، تم نے کہاں ضائع کیا؟ کیا کرو گے اللہ کے سامنے؟ کوئی وہاں کسی کا نہیں ہوگا۔ جس کو جنت ملی وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو گئے تو ہمیشہ پرماننٹ رہنا ہے۔ تو اس پرماننٹ نعمت کو پانے کی فکر نہیں ہے، چند منٹ کی لذات، چند خواہشوں کے، چند دل کے سکون تھوڑے وقت کے لیے سب کچھ جنت بھی چھوڑنے تیار ہے، دین اسلام کے احکام کو بھی چھوڑنے تیار ہو گئی امت مسلم۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں ویران ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ قرآن محراب میں پڑھا ہے، پڑھنے کی امت کو توفیق نہیں ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کی امت کو فکر نہیں ہے۔ چھٹیاں ملتی ہیں تو پہلے سے پلان طے ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں کے یہاں جانا ہے، فلاں سے ملنے جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ بچوں کو چھٹیاں ملی، انہیں قرآن کی تعلیم سکھائیں، یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کو بٹھا کر اللہ کے نبی کی تعلیم سکھائیں۔ 11 مہینے تو ایسے نظام میں بچوں کو پڑھاتے ہیں جہاں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا ہے، غیروں کے حوالے ان کی تعلیمات سب کچھ وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک آدھ مہینے کی چھٹی ملتی ہے، اس میں بھی کہیں گھومنے جانا ہے، کہیں پارک میں جانا ہے، کہیں ان سے ملاقات کرنے جانا ہے، بس اس کی فکر ہے۔ تو پھر کون سکھائے گا دین تعلیم؟ کہ اللہ آ کر سکھائے یا اللہ کے فرشتے آ کر سکھائیں گے بچوں کو دین کی تعلیم؟ گرما کی چھٹیاں آنے سے پہلے شادیاں اسی میں، ملاقاتیں اسی میں۔ ارے بھائی اللہ کے لیے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تو فکر کرو۔ موجودہ جو تعلیمی نصاب آیا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بچے اسکول سے شام لوٹ کر آ جائیں تو ایک مرتبہ بچوں کو کلمہ پڑھا دیا کرو۔ ایسی تعلیمات آج ہمارے اسکولوں میں نصاب میں شامل کی گئی۔ امت کو اس سے لینا دینا پڑے گا، میرا بچہ انگریزی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، میرا بچہ ABCD پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی تو فکر ہے۔ آپ کا بچہ اللہ کا نام لے نہیں سکتا، اس کی فکر ہے۔ آپ کے بچے کو یہ نہیں معلوم کہ جس کو یہ فالو کرتا ہے وہ نبی کون ہے۔ آپ کے بچے کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹے زندگی گزارنے کے لیے تمہارا زندگی کا ہیرو کون ہے، یہ نہیں معلوم آپ کے بچے کو۔ بٹھا دیے، فلمیں دکھا دیے، گانے دکھا دیے، لوگوں کے ڈریس کو دیکھ کر بچوں کو پہنا دیا اور خود ویسے غفلت کی زندگی گزارنے میں لگ گئے۔ اپنے آپ سے سوال کرو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے شادیاں کھانا ہے، لوگوں کے برتھ ڈے منانا ہے، شادیوں کی اینیورسریاں منانا ہے، رسم و رواج کرنا ہے، خوب کھا کر سونا ہے، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ نہ اللہ سے کوئی لینا دینا، نہ اللہ کے دین سے کوئی لینا دینا ہے۔ مرے بعد دیکھا جائے گا جنت اور جہنم کیا، ہمیں دنیا میں اس کی فکر نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور یہ غفلتی سے باز آنے کی فکر نہیں ہے امت مسلمہ کو۔ پھر عذاب نہیں آئے گا، کوڑے نہیں برسیں گے اللہ کے۔ ایک وقت وہ تھا کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل کے لشکر کو بھیج کر کعبۃ اللہ کی اللہ نے حفاظت کی، اور اگر وہ ابابیل آ جائیں آج، سب سے پہلے مسلمانوں پر برسائیں گے وہ کنکریاں۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ دین کا مذاق ہم نے بنایا، سب سے زیادہ قرآن کا مذاق ہم نے اڑایا، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی سنت کو بازار میں ہم نے نیلام کیا ہے۔ مانو یا نہ مانو، دل کی تسلی کے لیے 1000 جملے کہو، اس امت نے نبی کی تعلیمات کو رسوا کیا ہے، اس امت نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا ہے، عملاً بھی اڑایا ہے، زبان سے بھی اڑایا ہے۔ یہ امت اللہ کے نبی کی گستاخ بن گئی ہے عملی اعتبار سے۔ پھر اے اللہ ہمارے حالات بدل دے، کوڑے پڑیں گے۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے تم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، ایک ایسی قوم کو اللہ لائے گا تم کو مٹا کر جو تم جیسے بدعمال نہیں ہوگی۔ اہل فلسطین کے بار بار ذکر آتا ہے۔ گزشتہ سال اس قدر بارش ہوئی فلسطین میں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پہلے تو ہے کچھ نہیں، جو کچھ بھی تھا وہ بھی بہہ کر چلا گیا ہے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے اور ان کے ہاتھ پر قرآن ہے، ان کے سروں پر دوپٹہ ہے،
اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے مرد مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اور گھر کی عورتیں قرآن کو حفظ یاد کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اور آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ باپ بھی کمانے میں، بیٹا بھی کمانے میں، باپ کمانے میں، بیٹا عیاشی کرنے میں۔ دور دور تک قرآن سکھانا اپنے بچوں کو یہ خیال بھی نہیں آ رہا۔ ہمارے بچوں کا فیوچر زندگی میں کیا کرنا یہاں تک سوچا ہے، مگر اس فیوچر کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا جہاں موت کے بعد بھی حساب و کتاب ہے۔ اس فیوچر کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا جہاں نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ہمارے بچوں کا ہمارا نامہ اعمال کس میں، دائیں کے بائیں کس میں دیا جائے گا؟ اس فیوچر کی امت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس فیوچر کی امت کو فکر نہیں ہے کہ پل صراط کا راستہ میں کیسے پار کروں گا، میری اولاد کیسے پار کرے گی، میری گھر کی عورتیں کیسے پار کرے گی، اس کی فکر نہیں ہے امت کو۔ اس فیوچر کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ اگر جنت مل گئی تو آپ بھی کامیاب، آپ کی آل اولاد بھی کامیاب، اگر جہنم ملی تو پھر ایسی ناکامی، ایسی رسوائی کہ اس زندگی میں جانے کے بعد لوٹ کر بھی آنا نہیں ہے کہ دوبارہ جا کر اے اللہ ہم اعمال کر کے آئیں۔ لوگ سوال کریں گے، اللہ کہیں گے جتنا وقت دیا گیا تھا یہ غنیمت تھا، تم نے گزار دیا عیاشی میں، تم نے گزار دیا غفلتی میں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج جوانی ہماری کہاں ضائع ہو رہی ہے؟ اعلان ہوتا ہے کہ مسجدوں میں مکتب قائم کیے گئے، بچوں کو بھیجاؤ، تو سوال آتا ہے مجھ صاحب ننیال جانا ہے، شادیوں میں جانا ہے۔ بھائی جتنے آپ کے بچوں کے اسکولوں کو چھٹیاں ملتی ہیں، پوری زندگی ہمارے مدرسوں میں کبھی نہیں ملی اتنی چھٹیاں۔ پورے سال کے 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ ہم کو پورا سال کے ملا کر 1 مہینے کی چھٹی ملتی تھی، 11 مہینے ہم مدرسے میں رہتے تھے۔ اور آج ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہے؟ ہر مہینے کے دوسرے دن چھٹی، فلاں دن چھٹی۔ تو بھائی ان دنوں میں گھومنے کا پلان بناؤ نا، گرما کی چھٹیوں میں ایک صبح کے ساتھ قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کرو نا، بٹھاؤ اپنے بچوں کو مسجد کا امام کے پاس، علماء کے قدموں میں بٹھا کر بیٹا یہ دین سیکھو، یہی تمہاری آخرت کا نتیجہ ہے۔ دنیاوی تعلیم تمہارے موت تک کام آئے گی، مگر یہ قرآن تمہارے موت کے بعد کام آئے گی۔ سکھاؤ نا اپنے بچوں کو، سمجھاؤ تو صحیح۔ حافظ قرآن کی خبر میں قرآن آئے گا، اس کی سفارش کرے گا۔ کچھ ایسے علماء تھے جنہوں نے پوری زندگی قرآن کی خدمت میں گزاری، موت سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا انتقال ہوا، خبر میں لٹایا گیا۔ 2 لوگ آئے، انہوں نے فرشتوں سے نامہ اعمال لکھ کر دے دیا اور کہا کہ بھائی چلے جاؤ، ان سے کہا کہ تم سو جاؤ۔ وہ پوچھنے لگے کہ بھائی تم کون ہیں؟ وہ سوال جواب میرے سے کرنے آئے تھے، تم نے لکھ دیا بھیج دیا؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے پوری زندگی قرآن کی خدمت تھی، میں قرآن ہوں۔ آپ نے پوری زندگی قرآن کی خدمت میں وقت کیا، میں قرآن ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گا، تم سو جاؤ اپنی خبر میں۔ اور ایک کہنے لگا کہ آپ نے پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، میں فجر کی نماز ہوں، سو جاؤ آپ قیامت تک، اب آپ کے مزے ہیں۔ اور علماء نے یہاں تک بتایا کہ ان کی موت کے بعد ان کی خبر سے خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ فیوچر ہے، یہ زندگی جس کو ملی وہ کامیاب ہے، جس کی نظر فیوچر پر، آخرت پر، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات پر، جس کی فکر، جس کی نظر جنت اور جہنم پر ہوگی، اس کو حقیقت میں فیوچر کہتے ہیں۔ اس فیوچر کی فکر کرنے والا کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہ خبر تک کی زندگی کی تو پوری تیاری ہے، مگر سوال ہے کہ موت کے بعد کی تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کی یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، میدان محشر کی جو گرمی ہوگی وہ کیا برداشت کرو گے؟ سورج سر کے اوپر ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر اللہ پکڑ لے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر سوال و جواب پر آ جائے، اللہ کہے کہ پڑھو تم نے کیا کیا کیا، تو پھر اب نجات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے جنت میں جانا ہے۔ کوئی ایک ادا اللہ کو پسند آئے تو وہ معاف کر سکتا ہے، سوال ہے کہ انسان کم از کم اس ایک ادا کی تو فکر کرے، کوئی ایسا کام کرنے کی 24 گھنٹے فکر رہے جس کو اللہ کو پسند آ جائے۔ جن کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی زندگی میں دین ہے، اور جن کے پاس سب کچھ رہنے کے لیے ہے وہ دین سے غافل ہے۔ بھائی جب سب کچھ آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہے،
سارے آپ کے سہولیات پوری ہو رہی ہے تو آپ کو دین پر اور جمنا چاہیے. آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آپ کا دین کے لیے وقف نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں 1 گھنٹہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم نے وقف نہیں کیا. پھر ہمارے فیوچر کی کیا تیاری ہے؟ کما لیے، بچوں کے شادیاں بھی کر لی، اب تسبیح لے لیے. بھائی آپ کے آل اولاد کا کیا ہے؟ صرف آپ دیندار ہونے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال سے نہیں بچیں گے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم کو بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آخرت کی آگ سے بچانا ہے. اس لیے جو زندگی غفلت میں گزری چھوڑو، لوگوں کی دیکھا دیکھی، غیبتیں، چغلیاں چھوڑو. اللہ کے لیے اپنے دل کو بھی پاک کرو اور اپنے گھروں کو بھی پاک کرو. یہ ٹی وی جیسی لعنتوں کو گھر سے نکالو. یہ فلمیں دیکھنے کے لیے اللہ نے امت کو نہیں بھیجا. سیریلیں دیکھ کر لوگوں کو زندگیوں کو اپنانے کے لیے اللہ نے مہمان کو نہیں بھیجا ہے دنیا میں. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ گھروں میں ٹی ویاں چلتی ہیں، فلمیں اور سیریلیں چلتی ہیں، غیروں کے ڈانس گھروں میں ہوتے ہیں، غیروں کی پوجا ہوتی ہے ٹی ویوں میں، اس کی گھنٹی ایمان والے کے گھر میں بجتی ہے. اس سے بڑھ کر ڈوب کر مرنے کا مقام اور کیا ہے؟ کوئی حیثیت رہ گئی امت کی؟ یہی نبی کا تعلیمات تھے. گھر میں ٹی وی بجتی ہے، 4 گھروں کے اطراف کے لوگوں کو سنا آتا ہے. قیامت کے دن اللہ بلا کر پوچھے گا تم نے یہ کام کیا؟ کہیں گے نہیں. تو وہ 4 گھر والوں کو اللہ بلائے گا کہ بتاؤ اس نے کیا کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں ہم گواہ ہیں، ہم نے سنا تھا. گناہ پر لوگوں کو گواہ بھی بناتے ہیں. گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے کا حکم ہے. ہم گناہ کر کر گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا دیتے ہیں. وہ گواہ کو اللہ قیامت میں بلا کر ضرور پوچھے گا، کھڑا کرے گا اللہ. اس لیے غفلت کی زندگی چھوڑو. گرما کی تعطیلات آئی تو بچوں کو مکتب میں بھیجاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، قرآن سیکھو. آج آپ کے درمیان میں علماء ہیں، شکر ادا کرو اللہ کا، یہ دین سکھانے والے ہیں. ورنہ ہزاروں میل سفر کر کر ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے علماء نے سفر کیا ہے. آج ویسا نہیں ہے. مسجد آ جائیں تو امام ملیں گے، مسجد آئے تو علماء ملیں گے. خود بھی دین سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. اور ہمارا حقیقی فیوچر موت تک کا نہیں ہے، موت کے بعد کا کیا ہوگا یہ ہمارا حقیقی فیوچر ہے. اس فیوچر کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا